کرام آج 20 آج 30 جنوری سن 2023 ہے، پیر کا دن ہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو یوٹیوب پر اپنا نشر کی تھی، ویڈیوز، لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں کہ اس میں کچھ میں زیادہ، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں زیادہ بہتر پرفارم کروں لیکن وہ پرفارم نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو میں ایک اس میں کچھ اضافے کے ساتھ کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا، ایک پولیٹیکل تجزیہ نگار کی حیثیت سے میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ معلومات پر بھی بیسڈ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری، جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں شراکت دار ہیں، ان سے ملاقات کی اور اس میں یہ مشورہ کیا گیا کہ عمران خان کی مقبولیت کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ تو اس کے لیے تو پہلے پی ڈی ایم کے یہ کہہ چکی ہے کہ ہم یہ جو 22 سیٹیں خالی ہونے کے حوالے سے جو ایک دم نہیں کی گئیں اور ان کے الیکشن بھی ایک دم نہیں کروائے جا رہے، تو اب الیکشن کمیشن نے جو عمران خان صاحب نے بطور احتجاج ریزائن کیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ اسمبلی جعلی اسمبلی ہے، یہ امپورٹڈ اسمبلی ہے، یہ اس جعلی اسمبلی میں سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور یہ مطالبہ کیا کہ نئے الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک ایکسرسائز بھی کی تھی، اگرچہ وہ ایکسرسائز جو آخری لمحے میں کی تھی اسے حکمران مقتدر قوتوں نے ناکام بنا دیا۔ وہ انہوں نے اسمبلیاں جو تھیں وہ توڑ دی تھیں، ان کے لیے ایک ایڈوائس جو تھی وہ پریزیڈنٹ کو بھجوائی تھی، لیکن درمیان میں پھر وہ قوتیں پڑ گئیں اور انہوں نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا گیا، جس سے ریئیکٹ ہو کر عمران خان صاحب نے ایک لیڈر آف دا اپوزیشن کا، طاقتور لیڈر آف دا اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی بجائے، یعنی اس فورم پر بھی یہ کہتے ہوئے کہ یہ امپورٹڈ ہے اور یہ جعلساز ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ سب باتیں وہ کر سکتے تھے اور عوام کو بھی موٹیویٹ کر کر ایک طاقت حاصل کر سکتے تھے، تو ایک طاقتور اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرنے سے انہوں نے اس طرح دستبردار ہو گئے تھے۔ تو اب یقیناً وقت بہت سے سبق دے دیتا ہے، اور غلطیاں ماننے پر جنہیں کہ لیڈر نہیں مان رہے ہوتے، پھر ان لیڈروں کو بھی مجبور کر دیتا ہے کہ وہ غلطیاں مانیں۔ تو اس طرح پھر آگے جا کر پھر وہ غلطی دور کرنے کی بجائے پھر جو دو پناہ گاہیں تھیں، اگرچہ پناہ گاہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان بھی ہو سکتی ہے، آزاد کشمیر بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پہ عارضی طور پر سیٹل ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل جو صوبائی حیثیت حاصل ہے وہ کے پی کی اور پنجاب کو تھی، تو وہ پناہ گاہیں اپنے ہاتھ سے خود ڈسٹروائے کر بیٹھے عمران خان صاحب۔ تو اس میں عمران خان صاحب تو یہی کہیں گے کہ نہیں، ہم نے درست فیصلہ کیا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ تو اس طرح کیا کہ یہ ہم ایک بلٹ اپ کریں گے، ایک زور سے، دباؤ سے، کہ نئے الیکشن ہو جائیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو سال ہی الیکشن کا سال ہے، تو اس میں اب یہ بات یہ ہے کہ اب 33 نشستوں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 16 مارچ کو الیکشن کرانے کا باقاعدہ پروگرام جاری کر دیا ہے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ زرداری صاحب سے، جو کہ ان کے پارٹی کے الائی ہیں، شریک حکومت ہیں، تو ان سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں پھر زرداری صاحب کا وہ موقف یا وہ ایک تجربہ جو انہوں نے کیا کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں، کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک خفیہ جو انڈرسٹینڈنگ قائم کی گئی تھی، تو اس کے حوالے سے جماعت اسلامی کو ایکٹیویٹ کر کے کراچی میں عبرتناک شکست دی گئی عمران خان صاحب کو، کیونکہ اب زرداری صاحب اور پی ڈی ایم کے نزدیک جو ہے
وہ نمبر ون جو مخالف قوت ہے وہ یہ ہے، تو پی ٹی آئی ہے، تو پی ٹی آئی کو سنا یہ گیا ہے کہ زرداری صاحب نے یہی مشورہ دیا کہ جو کراچی میں ہم نے ایک ایکسپیرینس کو کامیاب ایکسپیرینس بنایا ہے، تو اس حوالے سے اس پی ڈی ایم میں جماعت اسلامی کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے، تو اس میں اور اس کو ایک موقع دیا جائے کہ جماعت اسلامی کو آگے بڑھائیں اور یہ پھر عمران خان صاحب سے لڑ جائیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی نے یہ اپنا فیصلہ جاری کیا ہے کہ 33 کے 33 حلقوں میں جو ہے وہ، جیسے کہ گزشتہ 10 حلقوں میں جو تھے وہ عمران خان صاحب ہی امیدوار تھے، تو ان میں سے 9 حلقوں میں سے، جس میں سے کہ 8 حلقوں میں وہ کامیاب ہوئے، تو لیکن سیٹ تو وہ ایک ہی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پی ڈی ایم کا موقف یہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب ہی کی سیٹیں تھیں، تو اگر ہم پھر زیادہ دوسری دفعہ ایکسپوز ہو جائیں کہ پاپولر نہیں ہیں، اور مقتدر قوتوں کے نزدیک یہ ضروری، مقتدر قوتوں کے نزدیک یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک پاپولر سیٹ اپ ہی ہو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نظام کو عوام ڈس پاپولر سمجھتے ہوئے توڑ بیٹھیں، پھر سسٹم ہی خطرے میں پڑ جائے۔ تو اس لیے وہ ان کی ایک کوالیفیکیشن میں، جیسا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، شہید نے یہ کہا تھا ایک موقع پر، دوسری بار پاور میں آنے سے پہلے یہ کہا تھا، انٹرویو موجود ہے، آن ریکارڈ موجود ہے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑے بڑے جلسے اور جلوس ہم اس لیے کرتے ہیں کہ مقتدر قوتوں پر واضح کر سکیں کہ ہم پاپولر ہیں، یہ کوالیفیکیشن مکمل کرتے ہیں، اس لیے پاکستان میں جاری نظام جو ہے، گماشتہ جاری نظام جو ہے، اس کی جو اس کو چلانے کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں سپرد کر دی جائے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے منتخب ہیں، لیکن وہ اصل میں لیڈر جو ہوتے ہیں، جو حکومت میں لائے گئے ہوتے ہیں، وہ مقتدر قوت کے ہی کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بات تھی، تو اس میں پھر ان کے بھی مقتدر قوتوں کے یہ تحفظات ہوتے ہیں کہ یہ جو پاپولر لیڈر ہے یہ ایک اس قدر پاپولر ہو، یعنی اگر بہت زیادہ پاپولر ہو جائے تو وہ بھی ان کے لیے پھر نیگیٹو ہو جاتا ہے، اس لیے ان قوتوں کے نزدیک نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ پاپولر ہوتا ہے وہ پھر عوام کے حقوق کے لیے سٹینڈ لینا شروع کر دیتا ہے، جو کہ اس نظام کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر وہ جو ہے وہ سود مند نہیں رہتا۔ تو اس حوالے سے بھی بات یہ ہوتی ہے، لیکن وہ ایک حد تک پاپولر تو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات کی تھی، تو عمران خان صاحب اصل میں مقتدر قوتوں کو یہ الیکشن لڑ کے 2 باتیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ موجودہ دباؤ زیادہ سے زیادہ ڈالا جائے اور ان کو ناکارہ کر دیا جائے، ساتھ ہی وہ پھر ایکسپوز بھی خوب کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایلیٹ کلاس، حکمران ایلیٹ کلاس پہلی دفعہ اتنی بے نقاب ہوئی ہے، اور امریکہ کے بارے میں بھی اس دفعہ یہ باتیں عام، جو لوگوں میں ایک خفیہ طور پر جو قوت پائی جا گئی وہ پھٹ کر باہر آ گئی کہ عمران خان کا گرا ہوا جو گراف تھا پاپولرٹی کا وہ ایک دم اوپر رائز کر گیا۔ تو یہ اس سے عوام میں پائے جانے والے جذبات کہ وہ امریکہ کے کس قدر خلاف ہیں، یہ ایک واضح صورتحال سامنے ہو گئی۔ تو اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے اس میں بھی وہ دیکھیں کہ ایک وقت میں وہ مقتدر قوتوں پر زبردست تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن دوسرے لمحے وہ مائلڈ ہوتے ہیں، اور مائلڈ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ان قوتوں کے ساتھ ایک راستہ، بارگیننگ کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ایک انتہائی سخت بیانات ہوتے ہیں جس میں کہ وہ مقتدر قوتوں کو، جو اسٹیبلشمنٹ کو، جو وہ ان کے کپڑے اتار رہے ہوتے ہیں، ان کو بے نقاب کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پاپولرٹی کو جاری رکھنے کے لیے کہ وہ قائم رہے، وہ ان کی ضرورت ہے۔ تو یہ دونوں ضرورتوں کے درمیان عمران خان صاحب جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس میں بات یہ کر رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے جو ہے وہ زرداری صاحب نے اپنا ایکسپیرینس بیان کیا، اور پھر انہی دنوں میں امیر جماعت اسلامی مولانا سراج الحق صاحب، وہ جو ہیں وہ 4 روزہ، تو 3 روزہ تو تھا لیکن اب 4 روزہ ہو گیا، کہ انہوں نے کل ہی ملتان ایک بڑے کنونشن سے ایڈریس کیا، اور اس سے پہلے انہوں نے ڈی جی خاں میں کیا تھا، بہاولپور میں کیا تھا، اور بہاولپور سے پہلے انہوں نے ڈی جی خاں میں زرعی چوٹی میں جلسہ عام سے بھی خطاب کیا تھا، اور ورکرز
بہاولپور میں بھی، اگرچہ بہاولپور میں کوئی یہ بائی الیکشن کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اس نے ایک طرح کی الیکشن کمپین بھی شروع کی ہوئی ہے، تو کیا اب یہ ٹرائل بیس پر، جب کہ زرداری اور پی ڈی ایم بھی اس سوچ کی جانب سوچ رہی ہے کہ جماعت اسلامی کو فرنٹ پہ لایا جائے اور عمران خان سے لڑایا جائے، تو اس میں عمران خان کی یہ جو طاقت ہے یہ اس کو منیمائز کیا جا سکے گا، کمزور کیا جا سکے گا۔ تو اس حوالے سے جو ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کا تو یہ موقف، اصل میں وہ موقف صرف اس لیے تھا کہ پی ڈی ایم جو الیکشن میں خود اپنے ہچکچا رہی ہے اپنے امیدوار اس میں ضمنی الیکشن 33 ضمنی الیکشن میں، تو اس کی بنیادی وجہ، بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اس سے پہلے جو 10 سیٹوں پر جو الیکشن ہوئے اس میں عمران خان نے ان کو بہت بری طرح شکست دی تھی۔ تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو 12 جماعتوں کی پی ڈی ایم کی جو حیثیت ہے، پیپلز پارٹی کی جو حیثیت ہے، وہ سب بے نقاب ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک مددگار کے طور پر جو ہے وہ اس سے کام لیا جائے جماعت اسلامی سے۔ تو جماعت اسلامی کو انڈر ہینڈ فیسیلیٹیٹ کرنے کا بھی پروگرام سوچا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ چند دنوں میں یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اگر جماعت اسلامی، کیونکہ جماعت اسلامی نے گزشتہ جو الیکشن ہوئے تھے، جو پی ٹی آئی کی سیٹیں خالی ہونے کے حوالے سے، اس میں عمران خان صاحب ہی سوائے ملتان کی ایک سیٹ کے جو تھے وہ امیدوار تھے، اور جن سیٹوں پر وہ امیدوار تھے وہ کامیاب ہوئے، اور ملتان کی سیٹ انہوں نے لوز کی، ایک کراچی کی سیٹ بھی لوز کی تھی، اس پر 2 سیٹیں کم حاصل کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کی یہ پاپولرٹی تو سامنے آ گئی کہ عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر آف دا پاکستان، آف دا ماسز آف پاکستان۔ تو ناظرین اکرام، اس حوالے سے یہ بات اب سوچی جا رہی ہے کہ جماعت اسلامی کو جو ہے وہ فرنٹ کے طور پر لڑا دیا جائے۔ تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو جو اس کے چانسز ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی الائنس بنا سکتی ہے یا ان کے ساتھ کوئی انڈرٹیکنگ ہو سکتی ہے، ایک تو وہ اس کو بھی ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہاں پہ کچھ تحفظات بھی ہیں۔ تو وہ تحفظات جو ہیں وہ کراچی کے جو ایکسپیرینس کیا گیا، جس میں کہ زرداری کی حکومت سندھ نے جماعت اسلامی کو کراچی میں بلدیاتی الیکشن جیتنے دیا، یعنی وہاں پر وہ بلدیاتی الیکشن میں ریگنگ نہیں کی گئی، اور بلکہ وہاں پر جماعت اسلامی کے ذریعے سے پی ٹی آئی کا مکو ٹھپا گیا، پنجابی میں کہتے ہیں مکو ٹھپنا، یعنی ان کو شکست دی گئی اور دلوائی گئی شکست۔ تو وہ جماعت اسلامی کا کردار، لیکن وہ پھر وہاں پر ایک صورتحال مختلف اس طرح ہو گئی جو کہ بڑی الارمنگ تھی پیپلز پارٹی زرداری کے لیے، کہ ان کے دوسری پوزیشن، چند سیٹوں کا فرق ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا، کہ اس میں میئرشپ کے لیے جو ہے اب ایک تنازع کھڑا ہو گیا، جس میں کہ جماعت اسلامی کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں میئرشپ دی جائے، جبکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نہیں، ہمیں میئرشپ دی جائے۔ وہ ڈپٹی میئرشپ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو دینا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں ہم رکھیں گے۔ وہ اصل میں اسی لیے کہ جیسے کہ ہمارے ہاں عام کاروباری لوگ جو ہیں وہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ میں قیمتیں زیادہ بتا دیتے ہیں، پھر وہ اس کے اوپر کم پر ایگری ہو جاتے ہیں، تو وہ تو ایک بارگیننگ ایک پوائنٹ ہے، یہ ٹیکٹکس ہے۔ تو اس حوالے سے اب پی ٹی آئی نے بھی جماعت اسلامی کو سپورٹ کرنے کا ایک عندیہ دیا ہے۔ اگر جماعت اسلامی کراچی میں اور پی ٹی آئی دونوں مل جاتے ہیں تو وہ پھر کارپوریشن پر جو قبضہ جو ہے وہ ان دونوں جماعتوں کو کرے گا۔ لیکن اب اس میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر جماعت اسلامی بھی کامیاب ہو کر، پھر کیونکہ اس کی قومی اسمبلی میں کوئی سیٹ نہیں ہے، تو وہاں پر اس کو وہ آ جاتی ہیں، تو وہ پھر کہیں اور زیادہ بارگیننگ پوزیشن اسٹرانگ نہ کرنی شروع کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ایک یاد کراتا چلوں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اب تک حکومتوں میں شامل رہی ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ ضیاء الحق کے زمانے سے تو ایک مکمل ایک پارٹنرشپ رہی ہے، یا خان کے زمانے میں بھی پارٹنرشپ تھی۔ تو اس میں
لیکن وزیر وغیرہ تھے جماعت اسلامی کے، وہ نواب زادہ شیر علی خان جو جنرل تھا وہ جماعت اسلامی ہی کا تو تھا، خود جنرل ضیاء الحق بھی تو جماعت اسلامی ہی کا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی شریک رہی، پھر اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ رہی، جس میں کہ آئی ایس آئی کے آرمی چیف، آئی ایس آئی کے جو چیف ڈی جی تھے جنرل حمید کل صاحب، انہوں نے تو خود کہا کہ آئی جی آئی میں نے بنوائی، پھر ایم ایم اے بھی بنی، اس میں بھی شریک رہی۔ تو اس میں لیکن اب یہ ہے کہ وہ سامنے بات آئے گی کہ کیا بائی الیکشنز میں جماعت اسلامی حصہ لیتی ہے یا نہیں، لیکن بائی الیکشن کے دوران یہ ایک الیکشن کمپین کا شروع کرنا تو وہ اسی حوالے سے ہے کہ وہ مقتدر قوتوں کو یہ جو وہ مقتدر قوتیں جو کہ عمران خان صاحب کو اپنے سائز میں رکھنا چاہتی ہے، اور تو اسے انہیں بھی اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ ہم جو ہے وہ یہ پوزیشن رکھتے ہیں کہ ہم کوالیفائی کرتے ہیں کہ ہمیں پاور دی جائے۔ تو اس میں بہت امکانات موجود ہیں کہ جماعت اسلامی کو جو ہے یہ داخل کر دیا جائے ہمارے ہاں جو اب الیکشن ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اسے ناظرین کرام اس میں اب یہ ایک عجیب بات ہوئی کہ اگر عمران خان صاحب کوالیفائی کر دیا جاتا ہے یہ جیسا کہ کل ہوا، پھر عمران خان صاحب کی بجائے کون لڑے گا الیکشن ان 33 نشستوں پر؟ تو 33 امیدوار ہی یہ اصل میں ایک طرح کا عدم اعتماد بھی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کا، پی ٹی آئی کے ہائی کمان کا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس پر۔ تو پھر وہ کینڈیڈیٹس بھی یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم اتنا پیسہ کروڑوں روپیہ کیوں خرچ کریں جبکہ یہ الیکشن میں پھر جیت کر بھی اس جعلی اسمبلی میں تو نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ پی ڈی ایم والے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو آتے ہیں، تو پھر یہ ایک اور بڑا یو ٹرن ہوگا کہ جسے کہ جعلی اسمبلی قرار دیتے رہے، جسے امپورٹڈ کہتے رہے، اسی میں پھر عمران خان صاحب کی پارٹی آ گئی ہے۔ لیکن اب اگر یہ اس میں پھر اپیلوں وغیرہ میں بھی جائیں گے تو اس طرح کہ اگر ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے جیسا کہ کل، تو یقیناً اس کے بارے میں وہ کریں گے، تو یہ خاصی ایک کرٹیکل پوزیشن ہو گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارے یہ خیالات جو ہیں یہ پسند آئے ہوں گے۔ ہم نے صرف انالیسس ہی تو پیش کیا ہے، تو جو کہ اگر اسے آپ مناسب سمجھیں تو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ایک سوچنے کا عمل طاقتور ہو، کیونکہ پاکستان کے عوام کو پسماندہ رکھنے کے لیے سوچنے کے عمل کو قید رکھا گیا ہے، تو اس سے سوچنے کا عمل قید سے نکل آئے گا۔ تو اسی طرح میں یہ بھی کہوں گا کہ وائس آف پیپلز یوٹیوب چینل جو ہے یہ آپ ہی کا چینل تو ہے، تو اس کو سبسکرائب آپ کریں اور اپنے دوستوں سے بھی کہیے۔ خدا حافظ۔